مسئلہ کچھ اس طرح کہ بعض جگہوں پہ اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ بلند آواز سے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اسی طرح بیت الخلاء کے اندر کوئی آدمی موجود ہو اور وہاں اذان کی آواز اس تک پہنچی دی ہو تو کیا بیت الخلاء میں وہ اس کا جواب دے گا؟ اب پہلا مسئلہ جو ہے کہ اذان کے بعد تصویب یعنی دوبارہ اعلان کرنا، اس کو فقہی اصطلاح میں تصویب کہتے ہیں، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز با جماعت کا دوبارہ اعلان کرنا۔ یاد رکھو، اذان فی نفس ہی ایک اعلان ہے نماز کا، فی نفس ہی اعلان ہے نماز کے لیے۔ اور اسی طرح فتاوی شامی کے اندر یہ بات ہے کہ مغرب کے سوا تمام نمازوں کے لیے دوبارہ اعلان جائز ہے۔ وجہ بیان کرتے ہیں کہ دینی امور میں لوگوں میں سستی کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، اور یہی مسئلہ مفتی اعظم قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ذلہ مجدہ نے تفہیم مسائل کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہے، اور دیگر فقہی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو علامہ شامی نے لکھا کہ یعنی قامت یعنی نماز کھڑی ہو رہی ہے، یا الصلاۃ یا جو معروف کلمات ہیں نماز کے لیے متوجہ کرنے کے لیے، ان کلمات کے ساتھ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بعض مساجد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، بعض مساجد میں جو ہے فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اور بعض مساجد میں باقاعدہ جماعت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آئیے نماز کے لیے آ جائیے۔ بعض جگہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا رواج ہے۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ جیسا رواج ہو، متعارف کلمات ہوں تو جائز ہیں۔ نماز فجر کے لیے اصل میں یہ اعلان شروع ہوا تھا، اور فقہائے متأخرین بعد کے فقہاء نے لکھا ہے کہ مغرب کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں یہ اعلان جائز ہے، یہ اچھی ایک چیز ہے، اور جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کو بھی پسند ہوتی ہے۔ رد المختار جلد نمبر 1 کے اندر ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی ہے کہ فجر کے سوا ہر نماز میں متأخرین کے نزدیک مستحسن ہے، یعنی دوبارہ اعلان تصویب یا دوبارہ اعلان کرنا اذان اور اقامت کے درمیان میں، اذان کے بعد اور جماعت و اقامت سے پہلے اعلان کرنا یہ جائز ہے، مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں اذان کی آواز سنائی دے، یاد رکھو بیت الخلاء میں اذان کی آواز سنائی دے تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تسبیحات، درود پڑھنا، کلمات اذان کو دہرانا خلاف ادب اور گناہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف وہ غلاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسئلہ کہ خطبے کے دوران کلام اور نشست کے آداب، اذان خطبہ کا جواب دینا مقتدی بلند آواز سے دے یا آہستہ سے دے، اس کے بارے میں کہ یاد رکھو نمازی اذان خطبہ کے کلمات کا اعادہ بعد الاذان دعا آواز سے پڑھنے کے بجائے دل میں پڑھے، یعنی جو جمعۃ المبارک کی دوسری اذان ہوتی ہے، بلند آواز سے بہتر ہے کہ آپ دل میں یہ بات جواب دے لیں، بعد کی دعا دل میں پڑھ لیں۔ اسی طرح امام خطبے کے دوران آیت درود پڑھے تو نمازی جو ہے اس کے لیے کہ وہ دل میں درود پاک پڑھ لے۔ خطبہ جمعہ کے درمیان مقتدیوں کے لیے کسی خاص حایت میں بیٹھنا کو لازم نہیں ہے۔
ہاں اتنا ضرور ہے کہ خطبہ جمعہ کو صف سیدھی کر کے باادب بیٹھ کے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے، ہو سکے تشاہد میں بیٹھے۔ اگر ایسا وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی دشواری ہے، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ جس طرح آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے بیٹھے۔ شرط کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے، ادب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس دوران بات نہیں کر سکتے، کلمات نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اشاروں سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک ایک جملہ جو ہے توجہ سے سننا چاہیے۔